أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ دنیا میں انسان اپنی کامیابی اور نام پیدا کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے اعزازات اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعلیمی دور کے اعزازات و انعامات اور اسناد سے لے کر اس کے بعد عملی زندگی کے اندر اپنے پسندیدہ کسی بھی شعبے کے اندر وہ نمایاں کردار ادا کر کے ضرور کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر نظر آؤں یا کوئی ریوارڈ مجھے ضرور ملے۔ دنیا کائنات کی تمام اسناد، تمام ڈگریاں تمام میڈلز اور ہر ملک کے نشان حیدر جیسے بڑے بڑے تمغے وہ سب اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اس ایک سند، ایک اعزاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحظہ دیکھ لیا، وہ اس دنیا کے تمام اعزازات سے بلند تر ہو جاتا ہے، اور اس کا نام صحابی ہے، اس کا نام صحابی رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اچھا کردار نبھاتا رہے،
اس کی زندگی صالحیت پر، الوہیت پر قائم و دائم رہے۔ ایک طرف تمہاری ساری زندگی اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لحظہ میرے ساتھ گزار لیا وہ لحظہ تمہاری عمر بھر کے اعمال سے افضل ہے۔ اور وہ لمحات کنہیں میسر آئے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو میسر آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ گزارشات اس حیثیت سے ذکر کی گئی تھی گزشتہ جمعے میں، ان پر عملی طور پر ایک پریکٹس ہوتی تھی دین کی، اور عملی صورت میں تجربہ کر کے پوری امت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ اور صحابہ نے دین کے لیے بڑی قربانیاں اور کوششیں کی ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دین کو محفوظ کیا ہے۔ اگر صحابہ نہیں ہے تو دین بھی نہیں بچتا۔ ہمارے بھائی ہیں یہاں موجود ہوں گے، شاید یا آ جائیں گے، ان کا ایک خاص سوال تھا کہ آپ نے یہ موضوع اس لیے تو نہیں رکھا کہ کسی نے آپ پر کوئی اعتراض کیا یا کسی نے صحابہ پر کوئی اعتراض کر کے آپ سے کوئی سوال کیا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کی کہ بھائی اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو باقاعدہ طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے اور نوجوانوں کو راہ راستے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت، صحابہ کا مقام و مرتبہ ہر بچے کو، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں۔ جب یہ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح زمین پر صحابہ کے لیے میں امن کا باعث ہوں، صحابہ کے لیے میری ذات، میرا وجود ان کے لیے امن کا باعث ہے۔ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو صحابہ کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی تکالیف آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور اس کے بعد میری امت کے لیے ستارے، یہ صحابہ امن کا باعث ہوں گے۔ جب تک صحابہ ہوں گے امت امن میں رہے گی، جب صحابہ نہیں ہوں گے پھر امت میں کیا کا بھی وہی حال ہوگا جس سے ان سے وعدہ کیا گیا ہے، آزمائشوں میں، فتنوں میں۔ تو صحابہ امن کا باعث ہیں۔ احد کے موقع پر آپ نے وہ مشہور باتیں سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، لیکن حالات ایسے پیدا ہوئے، صحابہ کشمکش کا شکار ہوئے، کچھ نے کہا نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ بھاگے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور وہ سارا نظام درم برم ہو گیا۔ اس موقع پر ان صحابہ کے طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، اللہ نے آیات بھیجی ان صحابہ کی طرف سے کلیئر کرنے کے لیے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے یہ صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں. اگر آپ سخت ہوتے، سخت رویہ ہوتا، تو یہ آپ کے پاس نہ اتنا جھنڈ نہ ہوتا، اتنے لوگ نہ ہوتے، اتنے پیار کرنے والے نہ ہوتے، اتنے جان نثار نہ ہوتے. یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے. فاعف عنہم واستغفر لہم. کیا ہے؟ اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے درگزر کیجئے. اللہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگے. کہن کون رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. مانگنی بخشش کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مطلب کیا؟ یہ ساری جو کہانی ہے تو پیار ہے، یہ محبت ہے. اللہ تو خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے. اور اگلی بات یہ کہ صرف معاف ہی نہیں کرنا، درگزر ہی نہیں کرنا، بلکہ وہ محبت، یگانگت، تعلق گہرا ہونا چاہیے. اور اس کی آگے مثال دی ہے. آپ اپنا قیمتی ترین کوئی مشورہ کرنا چاہیں زندگی کا، تو وہ آپ اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مخلص ترین ہوتا ہے. اور جس سے آپ مشورہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا گہرا دوست ہے، وہ بھائی ہے، وہ تعلق ہے. اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف بھی کریں، ان سے درگزر بھی کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں ضرور شامل کریں. کیا مطلب؟ ان سے دوستی گہری رکھیں، ان سے تعلقات، معاملات بھی رکھیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی آپ نے بڑا سنا ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل برا بھلا کہہ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کچھ وقت گزرتا ہے، انسان ہے، انسان آخر انسان ہے، کوئی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. کوئی ایسی بات کہی کہ انتہا ہو گئی صبر کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب آگے سے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے. حضرت ابو بکر صدیق آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے رہیں اور پھر آپ چل پڑے، ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہے اللہ نے فرشتہ بھیج رکھا تھا جو اس کو تو اس کی گالیوں کا جواب دے رہا تھا. وہ فرشتہ خود ہی جواب دے رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا. جب آپ بول پڑے فرشتہ چلا گیا، میری ضرورت نہیں تھی. لہذا صحابہ کو کوئی جب برا بھلا کہتا ہے، صحابہ خاموش رہے تو ان کا دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. وہ خود قرآن مجید بھیج کر بھی کیا، وہ فرشتے بھیج کر بھی کرتا ہے. تو صحابی اب دنیا میں موجود نہیں ہیں. صحابہ ظاہر ہے کوئی بھی برا بھلا کہے گا وہ موجود نہیں، کچھ نہیں کہتے. لہذا جو صحابہ کو برا بھلا کہے گا جواب کون دے رہا ہے؟ فرشتے. ان کو جواب دینے کے لیے اللہ نے کن کو مقرر کیا؟ فرشتوں کو. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیغام بھی دیے، 3 سبق بھی دیے. وہ یاد کرنے والے سبق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر بات ہے جھگڑے کا باعث یہی چیزیں بنتی ہیں. اگر حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میرا حق مارا جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ خاموش رہیں گے، اللہ ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو قوت بھی دے گا، نصرت بھی عطا فرمائے گا. پہلی بات کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا ابو بکر اگر حق تلفی ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا مسائل ہے، چھوڑ دیں، اللہ آپ کو ایک وقت میں قوت بھی دے گا اور آپ کی مدد بھی فرمائے گا. اور دوسری بات اگر آپ صلہ رحمی کے لیے، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، بہن ناراض ہے، کوئی دور کی رشتہ داری، قریبی رشتہ داری ہے، تعلق خراب ہو چکا ہے، کچھ نہ کریں. کوئی موقع آتا ہے کوئی گفٹ بھیج دیں، کوئی تحفہ بھیج دیں، کوئی سالن کی پلیٹ بھیج دیں.
کوئی اچھی سوغات ہے وہ بھیج دیں، اس کے گھر میں تحفہ بھیجیں، اللہ اس تحفے کی وجہ سے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ اور ہر دیر اس میں برکت ہی برکت ہے، کوئی مینشن نہیں کیا کہ بہت ساری، یعنی کہ جو آپ فتنوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، شر میں مبتلا ہونے والے ہیں، اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ اس شر سے محفوظ فرما لیں۔ اور فرمایا کہ مال بڑھانے کے لیے وہ ہرس اس کے اندر اتنی ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ مال اکٹھا ہو جائے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ کسی طرح کا بھی سوال ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، اللہ اس کو فقیر بنا دیتا ہے، اللہ اس سے مال پہلا بھی چھین لیتا ہے۔ یہ تین باتیں بتائیں، موضوع دوسری طرف نہ نکل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ نے خود حفاظت کی ہے، ان کا دفاع کیا ہے۔ کہا تھا نا مشرکین سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم السفہاء، یہ وہ لوگ ہیں جو نادان ہیں۔ مشرکین نے اعتراض، یہ نادان ہیں، یہ پتہ نہیں مارے کھائی جاتے ہیں، ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ سواری ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک پیغمبر کی بات پر مارے بھی کھا رہے ہیں، اپنی جانیں بھی نثار کر رہے ہیں، یہ تو عجیب سے لوگ ہیں، نادان ہیں۔ ابھی پیغمبر نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرما کے یہ جواب دیا ہے کہ جو یہ کام کہہ رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، اصل میں وہی بے وقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں گھر میں کوئی مہمان آئے جو اچھے میزبان ہوتے ہیں، وہ سارا کھانا رکھنے کے بعد آخر میں یہ بھی بار بار پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت، کوئی اور چیز، یعنی اس کے خلوص کا ایک مظہر ہوتا ہے، ایک نظارہ ہوتا ہے کہ اور بھی اگر آپ کو ضرورت ہے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کسی چیز کی کوئی تھوڑ نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گے جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے، بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ وہ جنت جس کے اندر کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ وہاں سوال کرے گے جنتیوں کا چاہیے کچھ؟ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہر چیز وافر ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا نہیں کچھ ہے ابھی۔ بہرحال وہ لمبی حدیث ہے۔ اللہ پھر اپنا دیدار کروائیں گے، اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس دیدار کے بعد جو منظر ہوگا وہ کمال کا منظر، ہر چیز روشن ہو جائے گی، چہرے بدلے ہوئے ہوں گے، گھر پہنچے گے نورانیت بڑی ہوگی، نور بڑا ہوگا۔ اور زیارت کروانے کے بعد، دیدار کروانے کے بعد اللہ ایک بات کہیں گے، آخر میں جو بات ہے، اللہ کہیں گے اے میرے جنتیوں، اے میرے بندو، تو نے دنیا کے اندر تم لوگوں نے میری رضا کے لیے سارا کچھ کیا ہے، تم نے میری جنت حاصل کرنے کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے، تکالیف برداشت کی ہیں، دین پر عمل کیا ہے، جاؤ آج کے بعد میں تمہارے اوپر راضی ہوں، میں نے اپنی رضامندی تم پر لکھ دی ہے، میں راضی ہوں۔ گویا جنتیوں کو آخر میں جو چیز ملے گی وہ کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی ہوگی، یہ جنتیوں کو آخر میں ملے گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہے، یہ ان کو سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ جنت کے اندر جو سب سے آخری نعمت ہے وہ رضامندی ہے اللہ کی، اور اللہ نے صحابہ کو سب سے پہلے ہی عطا فرما دی۔ والذین معه اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، یعنی وہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے زندگی گزاری، ان کی سوچ کر دیکھیے، اللہ سب کو مدینہ بھی دکھلائے، مکہ بھی دکھلائے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نفل ادا کر کے، آنکھیں بند کر کے، کبھی اللہ موقع دے اور سب کو بار بار دے، بیٹھ کر تصور میں جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھانے کے لیے کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی صحابہ سے بات کرتے ہیں، وہ کیسا منظر، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ فضا ہے، اس فضا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتیں کرتے تھے، گھومتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، وہاں وہ احساسات بیدار ہوتے ہیں کہ شاید میں اسی فضا میں بیٹھا ہوں۔ یہ چند
یہ چند فٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے، وہاں احساس بدل جاتے ہیں. ان کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کبھی وہاں اللہ موقع دے تو یہ کر کے دیکھیے کیسے احساس ہوتے ہیں، احساسات بیدار ہوتے ہیں. لیکن وہ ہستیاں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا اور ہمیشہ ساتھ رہے، ساتھ دیا. کیسا ساتھ کہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر کا سارا سامان لے آئے. حضرت عمر فاروق نے جس دن کہا تھا کہ میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس دن بھی کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ سارا سامان لا کر، دنیا کی تمام محبوب ترین چیزیں لا کر، دنیا کی تمام محبوب ترین چیزیں مال لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا. پھر وہ موقع بھی آیا، شاید اللہ نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کو انعام دینا تھا کہ غار کے اندر ہجرت کی رات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کے اللہ نے یہ بتایا کہ ابو بکر، تو نے اگر گھر کا سارا مال، گھر کی ساری دولت پیغمبر پر نچھاور کر دی ہے تو ہم نے بھی اپنی محبوب ترین چیز تیری گود میں لا کر رکھ دی. یہ وہ صحابہ ہیں والذین معه، اتنے قریب ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بالکل پاس ہیں. وہ کیا ان کی ہستی ہے، کیا ان کی عظمت کیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت کیا ہے ان کی اکٹھی کرنی تھی انہوں نے. صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات. اس بات سے پہلے ایک چھوٹی سی معلومات وہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اوپر ایک اندازے کے مطابق اس وقت 2,44,000 ٹن سونا ہے. 2,44,000 ٹن سونا ہے دنیا کے اندر اس وقت، اور تقریباً 80% سونا زمین سے نکال کر استعمال میں ہے، اور ابھی 22 یا 20% کے قریب ابھی زمین سے یعنی دریافت نہیں ہوا ابھی تک، یعنی اتنے ذخائر موجود ہیں. اب یہ 2,44,000 ٹن سونے کو اگر ایک ٹکیا بنائیں، ایک پورا مربع شکل دیں تو 92 فٹ چوڑائی میں اور 92 فٹ لمبائی میں یہ اتنا بنتا ہے. یہ سارا سونا کو اکٹھا کر لیا جائے تو 92 فٹ اونچا بنتا ہے اور 92 فٹ ہی چوڑائی میں بنتا ہے. دنیا کے اندر اتنا ہی سونا ہے تقریباً، جس کا ایک تخمینہ لگایا گیا ہے. میں بات سمجھانے کے لیے یہ بات بتانے لگا ہوں. اور سب سے زیادہ کہا یہ جاتا ہے اس وقت امریکہ کے پاس سونا ہے جو 8,000 ٹن سے زیادہ اس کے پاس ہے. باقی سب ملک اس کے نیچے، اس کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو بھی ہے وہ الگ مسائل ہیں. یہ اتنا سونا بنتا ہے. اور احد پہاڑ کی جو لمبائی ہے تقریباً 3,533 فٹ ہے، اس کی اونچائی 3,533 فٹ کے قریب اس کی اونچائی ہے. تقریباً 8 کلومیٹر، 7 سے 8 کلومیٹر کی اس کی وہ چوڑائی ہے. اتنے وہ پھیلا ہوا ہے. مدینہ کے اندر جس طرف بھی آپ جائیں آپ کو احد پہاڑ نظر آئے گا. یہ بات سمجھ آ گئی دونوں چیزیں کہ سارا سونا اکٹھا کریں تو اتنا بنتا ہے. پوری دنیا، اس میں امریکہ ہے، اس میں روس ہے، اس میں یورپ سارا ہے، اس میں ایشیا سارا ہے، سارے بر اعظم پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کر اتنا سونا اکٹھا کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اے میرے فوالذی نفسی بیدہ، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لو ان احدکم انفق، تم میں سے اگر کوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ مخاطب کیا جو صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، صحابی کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی کے آدھے مد، تقریباً 2.5 کلو کا مد بنتا ہے. 1.25 کلو کا جو ان کا ستو خرچ کیے ہوئے وہ افضل ہیں، اور احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کرنا ان کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے.
اور احد پہاڑ کو کب پہنچے گی دنیا؟ کبھی سوچا کسی نے کہ صرف 92 فٹ بنتا ہے پوری دنیا کا سونا؟ تو اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ جن کا 1 روپیہ خرچ کرنا، 1 درہم خرچ کرنا، یا ان کے چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب وہ گھر سے چلتے ہیں اور چلتے ہوئے ان کے پاؤں کے اوپر جو غبار پڑتی ہے، ہم جیسے تو اس غبار کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں لڑائیاں کی ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے تھے، وہ ایسے ان کی غلطیاں تھیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو ان کا توازن کریں، کمپیریزن کریں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ پہلے جس نے انصاف کرنا ہوتا ہے پہلے اس کی کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ ان کے معاملات تھے، وہ انسان تھے، صحابہ پیغمبر نہیں تھے۔ پیغمبروں کی عظمت اور ہے، صحابہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کے فضائل بھی ہیں، ان کی عظمتیں بھی ہیں، ان کی رفتیں بھی ہیں، اللہ نے ان کو معاف بھی کیا ہے۔ اور وہ صحابہ وہ ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا کوئی اور صحابی آئے اور کوئی فرشتے آئے اور آ کر سوال کیا، آپ بدری صحابہ جو ہیں ان کو کیا مقام دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے افضل ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے آپ میں سے وہ سب سے افضل ہیں۔ ہم آسمان میں یہ سمجھتے ہیں جو آسمان سے اس دن فرشتے بدر میں شامل ہوئے تھے، آسمان والے ان فرشتوں کو افضل سمجھتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ جو فرشتے مل جاتے ہیں وہ بھی افضل ہو جاتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ آج کے جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، جن کو میتھ نہیں آتی، جن کو سائنس نہیں آتی، جن کو اردو بولنے نہیں آتی، اپنی زبان نہیں آتی، عربی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ صحابہ پہ وہ تان کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے ایک ایک بچے کو اور ہمیں صحابہ کی عظمت اور ان کی سیرت کے بارے میں مکمل معلومات ضرور ہونی چاہیے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔